کیونکہ اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر ہوتی ہے، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری دعا ابھی قبول نہیں ہو رہی ہے یا بھی تھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے آنسر نہیں آ رہا، تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جس وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جس صفات سے، جن ناموں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، جن کلمات کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کیونکہ دعا تو ہم نے یا تو ربنا سے کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اللہم سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم پھر کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم کیا دعا کریں. تو میں یہ حدیث جب پہلی دفعہ بھی پڑھی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، بلکہ میں نے پھر سارا ایک ہی پیپر پہ لکھ کے یاد بھی کر لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اسم اعظم کون سے ہیں جن کے تھرو، جن کی ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ اسی کو دیکھیں گے، اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز پیپر پین لیجئے اور اس کو لکھیں. اور اگر ابھی نہیں لکھ سکتے، اگر آپ کے پاس پیپر پین نہیں ہے جلدی میں، تو آپ اس کو تھوڑا سا یاد کریں گے. آپ کو انشاءاللہ میں آج یاد کروا دیتی ہوں، آپ کو آسانی سے ہو جائے گی. ورنہ آپ دوبارہ سے بھی دیکھ کے تو پھر آپ اپنے لکھ سکتے ہیں. ورنہ میں اپنی وہ جو ٹیم ہے میں ان کو بھی کہہ دوں گی کہ وہ دوبارہ سے یہ جو میں بولوں گی کلمات وہ لکھ دیں، کیونکہ ہر ایک کو نہیں آتے ہیں تو پھر آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے 3544 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. ڈیفینیٹلی وہ نفلی نماز ہوگی کیونکہ جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہی تھی نا. تو نماز پڑھ رہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کی ہے تو جو کلمات پڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وہاں پہ جو تھے مسجد میں ان کو کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن کلمات کے ساتھ دعا مانگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ تو صحابہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ان کلمات سے دعا مانگی ہے کہ اگر اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی چیز مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. اور وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم لا الہ الا انت المنان، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک تو ہی احسان کرنے والا ہے. بدیع السماوات والارض، اور تو ہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی والے اور کرم کرنے والے میری دعا کو قبول کر لے. ٹھیک ہے، یہ ورڈز جو ہیں یہ بہت آسان ہے آپ لوگوں کو آسانی سے، کیونکہ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں نا. جیسے لا الہ الا، یہ تو سب کو ہی آتا ہے، تو لا الہ الا انت المنان. ٹھیک ہے، منان نام بھی پاکستان میں بہت کامن ہے تو ہمیں وہ بھی آتا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بدیع السماوات والارض، وہ بھی ہم لوگ اکثر بولتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یا ذا الجلال والاکرام، تو پھر یہ بھی ہمیں آتا ہے. تو آپ لوگ یہ یاد کر لیں کہ اس طرح سے ہم لوگوں نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو ہم نے کون سے ورڈز استعمال کرنے ہیں. اور اس کے بعد اچھا، ایک اور حدیث میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ تھوڑے سے ورڈز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سوری، آج میرا گلا تھوڑا سا ایسے کیونکہ الرجیز ہے، میں کوشش کروں گی کہ آہستہ آہستہ بولتی رہوں. اچھا، ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ وہ بھی بہت آسان ہے، اللہم لک الحمد. یہ بھی آپ لوگوں کو آتا ہے، اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا حنانو، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام. وہی سارے نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ. جب ہم پکارتے ہیں بس شروع میں اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، اور پھر وہی تینوں نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ. اور دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے گا، یا پاک پروردگار میں نہیں جانتی کہ یہ کام جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جو دعا میں مانگ رہی ہوں، وہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، یا پاک پروردگار میرے حق میں اس دعا کو بہتر کر کے قبول کر لے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے. اچھا جی، ایک اور تھی جامع ترمذی میں اسم اعظم کی ہی حدیث ایک اور طرح سے بھی آتی ہے. 3478 اس کا نمبر ہے. میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے.
ایک کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 163 آیا نمبر جو ہے وہ بھی انڈر لائن کر لیں، وہ سورۃ البقرہ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ بھی آیا ہے ایک آتی۔ اور پھر سورۃ آل عمران کی جو شروع میں ہے نا، نمبر 1 اور نمبر 2 الف لام میم، اور پھر آتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل وہی آیات ہے۔ تو ان دو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، یہ 3 صورتیں جو ہیں ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو جعفر دمشقی جو ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو غور کیا، ان کو دیکھا، تو مجھے یہ لگا کہ ان تینوں میں جو کامن آیات جو ان کو نظر آئی تھی کہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم تھا۔ تو اب اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کر لیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنے آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 آپ دیکھیں، یا حیو یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ، اور ایک بلکہ حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اٹسیلف جو نام اللہ ہے نا، وہ بھی اسم اعظم ہے۔ تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔ تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، آخر میں یہ 6، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے۔ تو یہ 6 چیزیں نا آپ انگلی میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری۔ میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں نے یہی لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کرتے ہیں۔ یہ اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 39 آیا کریں گے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں بھولے۔ اب دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی یا نہیں پڑھی جا رہی، اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ بازاروں میں کیونکہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی نماز قضا ہو گئی۔ ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے، جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو۔ یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام۔
یہی سبق اس آیا میں آپ کو، یہ 2 آیات ہیں جو توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جیسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب اس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکلیں نہیں ختم ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر، اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکسڈ جیسے ہوتے ہیں، موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح ان کا فوکس ادھر ہی تھا۔ ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو، میں یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب یسجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈیفرنٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہے، ام اللہ، یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے۔ یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم اصل بات چھوڑ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے۔ جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آ ہی گیا ہے اس کو آپ نے یہ کہہ کہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ سر میں ایک بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا۔ اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے۔ اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ کام تھا۔ تبھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو، آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، یہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا، اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کو وہ مانتے تھے، اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی، اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو اس وقت جو حضرت حباب تھے، ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں، تو حضرت حباب نے، دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کے
میں یہ نہیں مان سکتا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک ایک عضو، جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیے. ایک بازو کاٹا، اتنا جیسے درد، آپ سوچیں کیا حال ہوگا. ایک ہی بات، وہ لا الہ الا اللہ. اس نے کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس ایک ٹکڑے ٹکڑے جیسے کر دیے، اور ایک جب تک ان کی جان تھی نا، ان کی زبان چل رہی تھی، وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو میں پھر بک گئی، پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں. لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو، بہت غور کرنے والی بات ہے. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک. کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دیا، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا. کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا. مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہیں گے کہ اللہ نے کیا. تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو، پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو، کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا، آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا، تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں، اور میرا مقصد بھی نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ آل دا جو بڑے لوگ ہیں، جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، میں اس سب کا احترام کرتی ہوں. لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اوپر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ what I mean؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے. تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے، یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے داتا گنج برگ کے وہ دینے والا، مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں. احترام کرنا ایک اور بات ہے. یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا، جو ان کے نیک لوگ تھے، انہی کے بت بنائے تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لات، منات، عزا، وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. تو وہ ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے. آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے، پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے. اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا، وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں. لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی، تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا، تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، بیسیکلی نماز پڑھ رہے تھے.
تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا، تو ان کو سانس رکنا شروع ہو گیا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا، اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رب سے مانگو۔ یہی بات آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ڈیفرنٹ جو جن کے تم مانتے ہو، جن کو تم رب مانتے ہو، فرق فرق تمہارے خدا ہیں، کیا وہ ایک رب سے بہتر ہے؟ اور اگلی آیت دیکھیے کہ مکمل توحید آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے من دونہ اس کے سوا، مطلب اللہ کے سوا، الا اسماء سمیتموہا، مگر وہ کچھ نام ہے جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اب آپ اپنے کلچر میں، مسلمانوں کے کلچر میں، آپ اپنے پاکستان میں صرف دیکھ لیں یا انڈیا میں صرف دیکھ لیں کہ وہ نام کس نے رکھے ہیں۔ کیا کوئی دلیل تھی؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا رسول اللہ نے کوئی دیا؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کوئی دین نہیں آیا نا، تو وہ نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہمیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ نہیں، میرے تو میری امی اور میرے دادا وغیرہ سارے تو اس قبرستان وہ جاتے تھے، اس جو بھی کہتے مزار پہ جاتے تھے، وہ تو دعائیں وہیں پہ مانگتے تھے تو دعا قبول بھی ہو جاتی تھی۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، مطلب اس طرح سے جاننے والے جیسے دور کے تھوڑے تھے، تو وہ بچے کا نام انہوں نے اللہ دتا رکھا، اللہ دتا نہیں، انہوں نے کیا رکھا تھا؟ پیرا دتا۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا جی آپ نے یہ نام بچے کا کیوں؟ اب تو وہ خیر بڑا ہو گیا ہوگا، جب میں پاکستان میں تھی میں تب کی بات بتا رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیروں کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے پتہ، یہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ توحید کیا چیز ہے، شرک کتنی بری بات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تو معافی ہی نہیں ہے انلیس کہ بندہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے، تو اتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ دیکھیں ہمارے کام والے جب آتی ہیں تو ان میں تو بہت زیادہ ایسی بات ہوتی ہے کہ باجی فلاں جگہ پہ میں گئی تھی، میں نے یہ وہاں پہ دعا کی تھی تو میری قبول ہوئی۔ دھاگے باندھے ہوتے ہیں یا اس طرح والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے، دیکھیں ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ اس شرک سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ وہ کچھ نام ہیں جو تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر ہم کوئی پوچھے کہ اچھا بھی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو جتنے نبی جتنے رسول آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام ہی لے کے آئے تھے، وہ دلیل تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ واحد ہے، اور پھر جو کتابیں تھیں، جو صحیفے تھے، وہ اللہ کی طرف سے دلیل تھے۔ جو انہوں نے نہیں کہے تو وہ اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ بے شک جو فیصلہ ہے ہماری زندگی میں وہ صرف اللہ کا ہوگا۔ ہر فیصلہ جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہر حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اگر ہم کسی اور کا حکم، آپ یہ سوچ لیں کوئی کام آپ زندگی میں کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ کام اللہ نے تو اس کا نہیں کہا ہوا، لیکن کیونکہ میں اب سوسائٹی میں رہتے ہیں، اب کیونکہ یہ وجہ ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ دوسرا خدا آپ نے اپنے نفس کو بنا لیا ہے، دوسرا خدا آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بنا لیا ہے، دوسرا خدا اپنے ماں باپ کو بنا لیا۔ ہر چیز میں دیکھیں، ماں باپ کی عزت احترام کرنا تو اللہ نے بتایا نا ہمیں، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر اللہ کے اگینسٹ کوئی چیز، ہمارے ماں باپ، ہمارے خامند یا کوئی بھی اگر ہوتا ہے تو وہ اسی زمرے میں آ جائے گا۔ اگر آپ اس 2 آیات پہ آج آپ غور کر کے بیٹھ جائیے گا کہ کیا، تو آپ کے اوپر توحید کے وہ جیسے ہوتے ہیں نا پتھر کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کہ 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیا انل حکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ امرا
اس نے حکم دیا اللہ تعبدو الا ایاہو کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ذالک الدین القیم، یہی دین ہے، یہی راستہ جو ہے تمہارا زندگی کا وہ سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے. تو جب اللہ ہی کہہ دے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دے کہ توحید کیا ہے. جب کوئی انسان بھی آپ سوچ لیں جب وہ توحید پہ آ جائے گا نا تو باقی سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ خود سے لگن میں لگ جاتا ہے کہ مجھے کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پھر وہ صبغت اللہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ اللہ کا رنگ مجھے کیسے چڑھانا ہے اپنے اوپر. اور پھر وہ چڑھاتے ہوئے بھی اس کو اتنی خوشی ملتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھکے ہوتے ہیں کہ یا اب یہ بھی کر لیا، اب یہ بھی کر لیا، اب کیا کرے. لیکن جو اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا، جس کو توحید مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ اتنی پیاری آیات تھی کہ مجھے اتنا کچھ کہنے کو ہے آنیسٹلی ان آیات میں، لیکن کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلو کچھ آیات اور بھی آگے چلے جائیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پوری کوشش کیجیے گا کہ ان 2 آیات پہ تدبر کریں، سوچیں ایک ایک لفظ. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ والی جو دعا ہے وہ بھی ضرور پڑھیے گا. اسی میں تو ہے کہ ان صلاتی و نسکی و ان صلاتی و نسکی و مہیا و مماتی للہ رب العالمین وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہر نماز میں پڑھتی ہوں پھر بھی ایک دم سے ذہن سے ایسے ہو رہا ہے. تو اتنی پیاری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نماز میں ضرور پڑھا کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ کو میننگس آ جائیں گے نا کہ میرا تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں زندگی اور موت، کہ میری پوری زندگی پہلے دن سے آخر وقت تک اللہ کے حکموں میں یہ عہد ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور عہد جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں نا ایوری ڈے، اب سوچیں 5 نمازوں میں 5 دفعہ ہم عہد کو اپنے دہرائیں گے تو آپ سوچیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. جب ہم سمجھ کے کوئی چیز پڑھتے ہیں، ان کے میننگس ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ اب یہ 2 آیات میں انہوں نے چھوٹی سی اپنی جو بھی بات ہے چھوٹی سی بات کر کے مکمل توحید سمجھا دی. اور اب واپس ان کی جو خواب کی تعبیر تھی اس کی طرف آتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، اما احدکما کہ رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی تو وہ پلائے گا. اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں تو ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ایک جو ہے، کیونکہ یہ 2 لوگ تھے، ایک وہ تھا جو ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو نان بھائی تھا جو کھانا پکاتا تھا. تو ایکچولی گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا اس پہ الزام کیا تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے. اسی کے الزام میں یہ جیل میں آئے تھے. تو اصل میں گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا نا وہ تھا. جو ساقی تھا وہ گناہ گار بادشاہ کا نہیں تھا، وہ اس پلان میں شامل نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام کو پتہ بھی تھا. اس کے باوجود آپ ان کے بلانے کا طریقہ دیکھیں کہ کتنے پیار سے بلا رہے یا صاحبہ یا سجنی، اے میرے دوستو، جیل کے دوستو. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ دوسرا جو بندہ ہے نا اس کو پھانسی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا. تو ان کے درد آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو یہ تھا کہ اس کو توحید سمجھ آ جائے، یہ زندگی میں توبہ کر لے گا تو یہ جنت میں چلا جائے گا. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ توحید پہ نہ ہوں گے، یہ اسی طرح سے اس دنیا سے چلے گے تو ان کو سزا ملے گی. تو اس لیے وہ دیکھیے کہ ایک داعیہ دین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کو یہ درد ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یا آپ کے لو ونس ہیں کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، تو آپ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو آپ اچھے طریقے سے آپ ضرور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں. کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ربہ خمرہ، کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، مطلب وہ چھٹ جائے گا. وہ امل آخرو، اور رہا دوسرا، فیوسلبو تو وہ سولی چڑھایا جائے گا.
فتأکل الطیر تو کھائیں گے اس کو پرندے من راسہ उसके سر کے اوپر سے قضی الامر کہ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا. اب یہ جو سینٹنس ہے نا قضی الامر یہ کیوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کیونکہ اب یہ تھا یہ دونوں نے جب اپنی خواب کی تعبیر بتا دی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسے ہی ہمیں تو خواب نہیں آیا تھا. یہ کچھ مفسرین نے یہ بتایا اس طرح سے تو ہم نے تو ایسے کہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو مطلب آپ کیا کہتے ہیں. تو اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا. وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر آپ جس سے بھی پوچھو جیسی بھی تعبیر بتائیں گے پھر وہ ہو کے رہے گی. اگر سچی خواب ہے جھوٹی خواب ہے. کہتے ہیں جھوٹی خواب تو ویسے ہی اتنا بڑا گناہ ہے لیکن یہ بات جو ہے نا کہ اب فیصلہ ہو گیا. اب جو منہ سے لفظ نکل گیا الذی فیہ تستفتیان وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے نا اس کے بارے میں جو کہہ دیا گیا اب وہ ہو کے رہے گا. اس لیے میں پھر سے آپ کو یاد کروا دوں جب بھی کبھی خواب آئے کسی کو نہ سنائیں انلیس کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اچھی خواب ہے تو اپنے لوڈ ونس کو ضرور سنا دیں وہ خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ فل خواب ہے نا ایک تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن وہ جو خواب اگر آپ کو آتا ہے کہ جو آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے اور آپ کا دل مچل رہا ہے کہ مجھے پوچھنا ہے مجھے کسی سے پوچھنا ہے تو خدا کے لیے ہر ایک سے نہ پوچھنا کیونکہ جو خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں پھر وہ ہو کے رہتی ہے. اور اگر کوئی نہیں آپ کسی کو نہیں بتاتے خواب معلق رہتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ صدقہ دے دیں نفل پڑھ لے 2 رکعت نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر ڈال دیں گے اس میں وہ ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. تو یہی بات قضی الامر یاد رکھیے گا کہ خواب کی تعبیر اگر کسی نے بتا دی نا عقل مند کون ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ ہیں آپ کو کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی یہ سوچ کے کہ یہ تو قرآن کلاسز میں جاتی ہے ایک تو قرآن تھوڑا سا بھی کرنا شروع کر دیں نا تو بہت سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ان کو تو سب پتہ لگ گیا تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پٹ سے جواب دے دیتے ہیں کہ ہوئے یہ تو خواب ایسا ہے تو نہیں کرنا صرف چپ کر جائیں. اگر آپ کو یہ تھوڑا سا شک بھی لگ رہا ہے نا کہ یہ خواب تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے بولے نہیں بس اتنا کہہ دیں کہ ہاں میں سوچتی ہوں پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گی لیکن اچھا ہی لگ رہا ہے بس اتنا سا کہہ دیں. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں سورہ یوسف کی وقالا اور کہا یوسف علیہ السلام نے للذی ظن انہ ناجن اس کے بارے جس کے بارے میں ان کو یہ گمان تھا کہ یہ تو چھوٹ جائے گا اس کو نجات مل جائے گی منہما ان دونوں سے اذکرونی عند ربک کہ اپنے آقا سے اذکرونی میرا ذکر کرنا. اب یہ بھی غور سے سننے والی بات ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان کو بلا دیا ذکر ربہ ذکر کرنا اپنے آقا سے.